نذیر لغاری صاحب، سر آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. نئی مردم شماری نے تو جس کے تحت انتخابات کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس نے نیا پنڈوراز باکس کھول دیا. اگر وہاں اتفاق رائے ہو گیا تو پھر آج سینٹ میں اتنا ہنگامہ کیوں تھا؟ نہیں، اتفاق رائے اور اختلاف رائے جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے. ایک چیز پر پہلے کچھ اور طے کیا جاتا ہے. پہلے کہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم نہیں ہونے دیں گے. بعد میں معلوم ہوتا ہے سب مل ملا کر ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہ جو ہے، بلکہ اشارہ بھی نہیں کر دیتا ہے کہ شدہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے. اور یہ قانون سازی جس طرح سے ہوئی ہے اور اب تک ہو رہی ہے اور جس طرح سے کی جا رہی ہے، یہ اپنے لیے بہت گہرے گڑھے کھود رہے ہیں جن گڑھوں میں بالآخر ان کو خود جا کر گرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہ مردم شماری اگر آپ کے پیش نظر تھی تو آپ کو یہ سارا کچھ جو آپ کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اور مردم شماری کا جو وہ نوٹیفیکیشن ہے وہ بعد میں جاری ہوگا، تو اب یہ اتنا سارا لوگوں کے سامنے یہ تو ریکارڈ موجود ہے نا، آپ کے پاس رکھا ہے، سب کے پاس رکھا ہوا ہے. خود آدمی اگر خود چاہے گا تو اپنے فون پر نکال لے گا، یہ ریکارڈ موجود ہے. لیکن میرا خیال ہے اب یہ طے ہو گیا ہے، سمجھ لیا گیا ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رائے عامہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور کوئی بھی مخالفت کرے، کوئی بھی حمایت کرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فیصلہ بادشاہ نے کرنا ہے اور بادشاہ فیصلہ کر دیتا ہے، باقی سارے کے سارے اپنا سر ہلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ناراض ہیں لیکن ناراض نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اختلاف کر رہے ہیں مگر اختلاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس ڈرامے کو دیکھ کر کوئی انجوائے بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. تو سر اتنے سینئر سیاستدان رضا ربانی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، وہ تو واک آؤٹ بھی کر گئے. انہوں نے بلوچستان کا بھی حوالہ دیا، کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر بم گرا دیا گیا بلوچستان میں، 64 لاکھ آبادی کم کر دی، ان سے ہماری سیٹیں بڑھانا برداشت نہیں ہوا. تو جب سینسس کے نتائج پہ بھی اتفاق نہیں ہے، بند کمرے میں جہاں پہ یہ ساری میٹنگ ہوئی ارکان کے درمیان، جہاں پہ وزرائے اعلیٰ موجود تھے، تو جب اس کے تحت الیکشن ہوں گے تو اس کے نتیجے پر کیا سوال نہیں اٹھائیں گے یہی لوگ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ قانونی تو نہیں ہوا نا. آئین جو کہتا ہے کہ آپ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کن شرائط پر بلانا چاہیے، کون کون اس میں شریک ہونا چاہیے، وہ تو تھا ہی نہیں. آپ پاس 2 وزرائے اعلیٰ ایسے ہیں کہ جن کی آئینی حیثیت کے بارے میں بہت بڑا سوال موجود ہے کہ وہ ان کی آئینی حیثیت کیا ہے. ان کی آئینی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے 14 اپریل 2023 کو ختم ہو چکی ہے. اب 14 اپریل 2023 کے بعد کا جو دور ہے اس کو کون ویلیڈیٹ کرے گا؟ کون سا پارلیمنٹ آئے گی جو کہے گی کہ یہ سارے کا سارا دور جو نگران حکومت کے دوران ہونے والے کام، یہ سارا کچھ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جانے کا جو طریقہ کار تھا، اس کو کون ویلیڈیٹ کرے گا؟ کون اس کو تصدیق کرے گا؟ کون یہ کہے گا کہ جناب یہ ٹھیک تھا؟ یہ بڑے سوال پیدا ہوئے ہیں اور یہ بڑے سوال آنے والے دنوں میں پریشان کریں گے پاکستان کو بھی، پاکستان کے آئینی سسٹم کو بھی، پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کو بھی، پاکستان کے عدلیہ کو بھی اور پاکستان کے ایگزیکٹو کو بھی پریشان کریں گے، اور بہت بڑی جگہ پر جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں ان کو بھی پریشان کریں گے. حیدر وحید صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ اب نئی مردم شماری پر الیکشن تو انتخابات میں تاخیر یقینی اور 120 دن سے زیادہ کا بھی ٹائم لگ سکتا ہے، یا جو اعظم نذیر تاڈر وزیر قانون ہے وہ کہہ رہے ہیں 90 روز میں ہو جائے گی ڈی لمیٹیشن. ساتھ ہی رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں جی الیکشن کمیشن بتا دے کہ وہ 90 روز میں کر سکتا ہے کہ نہیں تو یہ غیر آئینی ہوگا. آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ دیکھیں، سب سے جو سیکروسینکٹ شک ہے آئین میں الیکشنز کے حوالے سے وہ اس کی ٹائم کے حوالے سے ہے کہ بر وقت انتخابات ہونا لازم ہے. بر وقت کے ساتھ پڑا جاتا ہے پھر باقی ریکوائرمنٹس کو. اب 90 دن کے اندر الیکشن ہونے، صاف شفاف بھی ہونے ہیں، ای سی پی نے بھی کنڈکٹ کروانے ہیں، کیئر ٹیکرز کی ایڈمنسٹریشن میں ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن ہونی 90 دن. اور جو باقی بھی شکیں ہیں یعنی سینسس سے لے کے ڈی لمیٹیشن تک، وہ سب بھی بالکل ہونی چاہیے اور سینسس کو افیکٹ بھی دینا چاہیے. اگر 90 دن کے اندر دیا جا سکتا ہے تو ڈی لمیٹیشن بھی ضرور ہونی چاہیے. اگر 90 دن کے اندر ہو سکتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہفتہ 10 دن 20 دن آگے پیچھے اگر کورٹ آرڈر سے ہو جائے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن اصل جو سیکروسینکٹ بات ہے کہ بر وقت الیکشن ہونے چاہیے، یہی جمہوریت اور ہمارے آئین کا ایک پلر ہے.
تو سب سے پہلے تو یہ کہ ساری شکوں کو اس کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. سینسس کو نوٹیفائی ہونے کے یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں نوٹیفائی پہلے ہو سکتا تھا اور ٹھیک ہے نگراں حکومت کے 2 وزیر اعلیٰ ضرور تھے اور میرے خیال سے یہ امپورٹنٹ اور ایمرجنٹ سرکمسٹانسز ضرور تھے بٹ خود کے کریٹ کیے ہوئے بھی تھے, پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ. لیکن میں کہتا ہوں چلیں ڈے ٹو ڈے سے یہاں ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے بیکاز سینسس کو افیکٹ دینا ایک بہت ضروری بات ہے. اگر تو 90 دن میں ہو سکتا ہے تو. اب دوسری بات جو بہت اہم ہے, اب آپ دیکھیں اگر آئینی ترمیم تو ظاہر ہو نہیں سکتی, یعنی سیٹیں آپ بڑھا نہیں سکتے, یہ خود مانتے ہیں کہ سیٹیں بڑھ نہیں سکتی. اب اگر آپ نے سینسس کو افیکٹ دینا ہے اور سیٹیں بھی نہیں بڑھانی تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے, مطلب تعداد بڑھ گئی ہے سیٹیں اتنی ہی, تو یعنی کیا ڈی لمیٹیشن کے لیے صرف کر رہے ہیں. تو ڈی لمیٹیشن تو ہوتا ہے کہ ہلکا کٹے گا کس طرح سے. تو سینسس کو ایکچولی افیکٹ تو آپ پوری طرح دے نہیں سکتے جب تک کہ اسمبلیاں نہ ہو اور آئینی ترمیم نہ ہو, کیونکہ سینسس کو پوری طرح افیکٹ نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ سیٹوں کو بڑھایا یا گھٹایا نہ جا سکے سینسس کے مطابق. تو یہ تو ابھی ویسے بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ اس طرح سے ایک دم سے سینسس یاد کیوں آیا. تو اب یا تو یہی ہے کہ سینسس اس لیے یاد آیا کیونکہ یہ ایک جمہوری جو ہے ملک میں ویسے تو سینسس کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے اور ہے بھی, لیکن اس کو اس طرح ایز اے ٹول فار ڈیلے آف الیکشنز استعمال کرنا ایک علیحدہ بات ہے. اور یہ کہنا کہ اب ای سی پی پابند ہو گیا ہے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ای سی پی پابند آئین کا ہے اور جس طرح میں نے کہا یہ ساری شکوں کو ٹائم لمٹ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو ای سی پی پابند ضرور ہے, سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن اس کو بالکل کروانی ہے, 120 دن میں کروانی ہے. لیکن کیا اس سے الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے 2-4 ہفتے ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. کورٹ آرڈر سے ہی ہوگا کیونکہ آئین میں تو وہ بھی انویزڈ ہے, لیکن میرے خیال سے کچھ کورٹ آرڈر سے ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن اپنے طور پہ نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ 90 دن میں انتخابات کی طرف جائے. نہیں دیکھیں کر دے, میں کہتا ہوں 2 ہفتے کر دے, 4 ہفتے کر دے, لیکن کیا سینسس کو افیکٹ وہ دینے کی پوزیشن میں ہے جبکہ آئینی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی. اگر تو سینسس کو افیکٹ دینے کے لیے مہینہ بھی الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں بجائے ہونے چاہیے, لیکن 6 ماہ 4 ماہ ان آرڈینیٹلی انڈیفینیٹلی نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. سب سے سیکروسینکٹ چیز یہی ہے کہ ٹائملی الیکشن ہو کسی بھی ڈیموکریسی میں. آئین کا جو الیکشنز کے حوالے سے سب سے جو بنیادی پلر ہے وہ یہی ہے کہ عوام اپنی حکومت کو پک کر سکیں اور جس مدت کے لیے پک کر سکیں اس سے تجاوز اگر کوئی حکومت کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مینڈیٹ والی حکومت نہیں ہے, آئینی حکومت نہیں ہے. تو لہٰذا میرے خیال سے اگر کچھ ڈیلے ہوتا ہے تو وہ ورتھ اٹ ہے بیکاز سینسس کی بات ہو رہی ہے. آلدو آئین میں انویزڈ یہ ڈیلے نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں چلیں آپ تاریخ تھوڑی سی آگے کریں گے, چیلنج بھی ہوگی, آئی تھنک کورٹس الاؤ کر دیں گے 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے. لیکن یہ کہنا کہ اب 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینے, میرے خیال سے یہ تھوڑا زیادہ ہوگا.